آئیے جس خطیب کا آپ کو بہت دیر سے انتظار ہے، آپ منتظر ہیں، ہم سیدھے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے کچھ بھی کہنے کی۔ ہمارے کرم فرما ہم سب کے بڑے اور ان کی نقالی کرتے ہوئے بہت سارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جو استاذ حدیث ہوتے ہیں مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے، انتہائی ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا بانوری نور پر تشریف لے آئے اور اپنے قیمتی ناصحانہ خطاب سے سامعین کو معزول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سامعین محترم، معلوم ہوا ہے کہ کل سے آپ کا مسابقہ چل رہا ہے، بہت خوشی ہوئی اور بہت خوش ہونا بھی چاہیے۔ مسابقے کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے میں انہیں حرص میں مبتلا کیا جائے، اور ایسی حرص یہ بہت ہی محبوب اور بہت محمود ہوتی ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آگے بڑھنے میں ایسے ہی مواقع اختیار کرنے چاہیے، جب ایسا کوئی موقع آ جائے تو پھر آدمی کو چوکنا نہیں چاہیے۔ آگے بڑھنے کی جو شکلیں ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، تنافس، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا۔ تو یہ مسابقہ، اور ایک زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ٹوڈا جو یہ آپ کا گاؤں ہے، جب کوئی اس کا نام لیتا ہے تو یہ استعارہ بن گیا ہے مسابقے سے، یعنی جب بھی ٹوڈے کا نام سنتے ہیں لوگ تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اچھا وہ جہاں مسابقہ ہوتا ہے۔ وہ روایت یہاں ماشاءاللہ محفوظ چلی آ رہی ہے اور چلتی رہنی چاہیے۔ قاری ارشاد صاحب یہاں کئی سال سے کام کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ یہ بازوق آدمی ہیں اور طلبہ کو آگے بڑھانے کی پوری فکر رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا ذوق سلیم ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ طلبہ جو یہاں پڑھیں وہ ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں روشن نظر آئے۔ جو طلبہ یہ تیار کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طلبہ معتبر ہونے چاہیے، اس لیے کہ جن کے ماں باپ نے انہیں مدارس کے حوالے کر دیا۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا بھائی، جن کے ماں باپ نے اپنے نونہالوں اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مدرسوں کے حوالے کر دیا، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے اور یہ اچھا حافظ بن جائے، اچھا عالم بن جائے۔ اس معاملے میں وہ آپ کے بچوں کو حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی اس بات کی کہ اب ہمیں وہاں جا کر کے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا کہ بچہ کیسا چل رہا ہے کیسا نہیں۔ کوئی سمجھتے ہیں اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو ہمیں اساتذہ بتائیں گے، مدرسے والے بتائیں گے، وہ آپ کے اوپر پورا بھروسہ کر رہے ہیں۔ تقریر تو اصل میں مفتی عادل صاحب نے کر دی، جو میں کہہ سکتا تھا میں نے 1 گھنٹہ ان کا بیان سنا۔
جو میں کہہ سکتا تھا، میں نے کئی دفعہ سوچا یہ کہوں گا، وہ بھی کہہ دیا، پھر سوچا اب یہ کہوں گا، وہ بھی کہہ دیا، کئی دفعہ سوچا کہ یہ کہہ دوں گا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کہہ دیا۔ اب میں نے سوچا بھیا تو ہی کہہ لے، ہم تو تیری تائید کر دیں گے۔ ماشاءاللہ بیان اچھا تھا، انداز بیان بھی اچھا تھا، اور حوصلہ بہت بلند تھا۔ ہم جیسا بے بجات آدمی تو اگر اس طرح سے مائک بند ہو جائے تو بجلی سے بھاگ جاتی ہے، پھر کچھ نہیں یاد رہتا کیا کہنا ہے۔ مگر 3 دفعہ ایسا ہوا کہ مائک بند ہوا، کوئی وجہ بنی یا ان کو مشغول کیا گیا، لیکن ان کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ یہی ایک بڑھیا مقرر کی پہچان ہوتی ہے، ایک اچھے مقرر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہوش کو محفوظ رکھے۔ اب ہم تو اس دنیا سے آگے نکل چکے ہیں، اس سے اگلی دنیا میں جا چکے ہیں۔ پہلے ہم بھی کچھ اسی طرح تھے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بول لیے، کوئی پرواہ نہ رہی، پانی نہیں پیا کبھی، کھانسی بھی نہیں اٹھی، لیکن اب نہیں۔ اب آدھی صدی پر ہمارا معاملہ محیط ہو گیا، 50 سال کی عمر ہو گئی۔ اب زیادہ چکر میں ہم جیسوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اب ان لوگوں کی ہرس کرنا یا اپنے آپ کو بیکار ہلاک کرنا۔ اب تو جس کا میدان ہے وہی اسے سر کرے گا۔ اب ان حضرات کا میدان ہے مفتی عادل جیسوں کا، اور اللہ نے ان کو سلیقہ بھی عطا فرما دیا، حوصلہ بھی عطا فرما دیا، معلومات بھی ان کے پاس ماشاءاللہ محفوظ ہے، اور زبان میں تاثیر بھی ہے، آواز بھی بڑی ماشاءاللہ چنگاری سے نکلتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی بلند آواز۔ تو مجھے بڑا پسند آ رہا تھا ان کا خطاب۔ کبھی کبھی ایسا لگنے لگے تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ہی بول رہا ہوں کہ یہ بول رہا ہے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ میں خود یہ محسوس کرنے لگ گیا کہ میں بول رہا ہوں یا وہ بول رہا ہے۔ بہت عمدہ انہوں نے بات چیت کی، اور جب بھی میرے دل میں آوے تھا کہ میں ایسے کہوں گا تو تبھی وہ کچھ کہہ دیتے، تو تبھی مجھے لگتا تھا اب میں ہی بول رہا ہوں، تو اس لیے میں بھی بول گیا انہی کی زبان میں، اور یہ بھی بول گئے، تو ہماری تو دونوں کی تقریر بھیا ہو چکی۔ انہوں نے ہماری کسر تو پوری کر دی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب میں اپنی حاضری درج کرا کے اور اپنے بعد والوں کو موقع دے دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، جو بات میں کہہ رہا تھا اسے سنیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ مسابقہ بس سیدھی سی کروں گا، جوشیلی میرے بس کی رہی نہیں، بڑھاپا آ گیا۔ تو یہ مسابقہ جو ہوتا ہے یہ تنافس کے لیے ہوتا ہے، یعنی بچوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دینے کے لیے مسابقہ ہوتا ہے۔ اس مسابقے سے یہ سبق دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں، قرآن کریم میں مہارت حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، جتنے آپ آگے بڑھ گئے اسے کافی نہ سمجھے، بلکہ اس سے آگے اور میدان ہے، آپ اس سے آگے بڑھیں۔ لب و لہجہ اپنائے، ادائیگی، حسن انداز، قواعد کا استحضار، فن کے اوپر پکڑ، خاص طور سے ادائیگی کے وقت میں صفات کا خیال رکھنا۔ عام طور سے پڑھنے والے تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن حروف کی صفات کا خیال یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ حروف کو جس صفت کے ساتھ وہ ادا ہونا چاہتا ہے اس صفت کے ساتھ ادا کر دینا یہ ایک بہترین قاری کی پہچان ہے۔ چاہے اس کی آواز اچھی نہ ہو لیکن ادائیگی اگر اچھی ہے تو سمجھ لینا کہ وہی قاری بہتر ہے، اس لیے کہ آواز تو خدا داد ہوتی ہے۔ آواز کے اوپر آدمی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، آواز خدا داد ہوتی ہے، البتہ مشق کرنے سے آواز میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ موٹی سی آواز بھی اگر ہو اور اس میں مشق کا پورا دخل ہو جائے، محنت کا پورا دخل ہو جائے اور کوئی اچھا استاد اسے بہترین ڈھال دے، تراش دے، تو سمجھ لینا کہ وہ موٹی سی آواز والا بھی بہترین قاری اور بہترین پڑھنے والا لگے گا۔ اس لیے احساس بچے جو اس میں شریک ہوئے ہیں ان سے عرض کر دوں، ان کی مطلب کی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جو بچے مسابقے میں شریک ہوئے ہیں
وہ اپنے دل سے یہ احساس نکالے کہ میرا نمبر آیا نہیں. بہت سارے بچے مثلاً 60 70 80 100 200 500 بچے مسابقوں میں شریک ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, اور پوزیشنیں طے کر رکھی ہو 3 اول دوم اور سوم, بعض جگہ 5 پوزیشن 6 پوزیشن 10 پوزیشن. اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے اتنا ہی پوزیشنیں بڑھا دی جاتی ہیں. مثلاً اگر 100 بچے کہیں شریک ہوئے تو پوزیشن مثلاً 10 تک لے جائی جاتی ہے تاکہ 100 میں سے کم از کم 10 بچوں کو ہم انعام دے سکیں. اور زیادہ ہوتے ہیں تو 20 بچوں کی پوزیشن بڑھا دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 20 بچوں کو انعام دیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ مسئلہ ہوتا ہے. جو لوگ حکم ہوتے ہیں وہ حضرات بہت تول کر سوچ کر ناپ کر اور اعتدال کی راہ پر چل کر اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر انصاف کا قلم اٹھا کر جو ان کی سمجھ میں اللہ نے ڈال دیا اسی کو بچے کے نام کے سامنے نمبرات کی شکل میں لکھ دیا. اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو انصاف نہیں ہوا, فلاں آدمی ہم نے سنا ہے وہ پوزیشن کے قابل تھا اور اس کی تو پوزیشن آئی نہیں, وہ تو اپنے مدرسے میں پوزیشن لایا تھا یا فلاں مسابقے میں پہلے پوزیشن لایا تھا, انہوں نے تو بھید بھاؤ کر دیا, منہ دیکھ کے نمبر دیے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا الزام کبھی نہیں لگانا چاہیے. اگر فرض کر لو منہ دیکھ کر نمبر دیے ہوں گے تو اللہ کے یہاں اس کا جرمانہ بھگتیں گے. ناانصافی اور ظلم کا وہ انجام بھگتیں گے. لیکن فرض کر لو کہ ان کے دل میں ایسا نہیں تھا اور ہم نے یہ احساس ظاہر کر دیا کہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو بدگمانی کا گناہ وہ بھگتیں گے کہ جو اس طرح کا تصور کر رہے ہیں. باپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بچے جو ادھر بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ سب ایک مرتبہ میری طرف دیکھو, سب کے سب جتنے بھی بیٹھے ہیں چھوٹے بڑے. ارے او بھائی ٹوپی والے, میرے جلسے میں بات چیت کے دوران اگر یہ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم ناقابل برداشت سمجھتے ہیں اس کو. یہ بات جو ہے ناگوار ہے کہ کہنے والا یہاں سے ایک پیغام دے رہا ہے اور آپ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے رہیں. یہ بات انتہائی نامناسب ہے. اگر اس لائن پر چلو گے تو پھر ظاہر ہے کہ جذبات بھڑک جائیں گے, مجھے زور سے بولنا پڑے گا اور جوشیلی تقریر بن جائے گی. میں نہیں چاہتا آج, میں تو صرف ایک بہت نرم گفتگو میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسابقے فائدے کی چیز ہیں اور ان میں جو حکم بنائے جاتے ہیں, حکم منصف ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے اس کے دل میں جو ڈال دیا گیا وہی اس نے قلم سے نمبر دے دیے. اب کوئی اس کے اوپر الزام لگاتا پھرے کہ ہماری نگاہوں میں تو ہمارا بچہ, کیونکہ کئی جگہوں کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ 10-20 جگہ کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کے دل میں یہی آتا ہے کہ ہمارا بچہ پوزیشن لے کے آئے. بولو, اور آنا بھی چاہیے. آتا ہے یا نہیں آتا ہے ذہن میں کہ ہمارا بچہ پوزیشن لائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا تعاون ہوتا ہے, اپنے بچے کو پورا گائیڈ کرتے رہتے. دیکھو بیٹا, سوال کرتے وقت میں گھبرانا نہیں, حوصلے کو برقرار رکھنا ہے اور بہت حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے, استحضار رہنا چاہیے اور کسی کو یہ سمجھ لینا کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر تو یہ سمجھے گا مجھ سے بڑے ہیں تو دب جائے گا. لہذا جب تو سنانے کے لیے بیٹھے تو یہ سمجھ لینا یہ سب ان پڑھ بیٹھے ہیں, اکیلا تو ہی پڑھا لکھا ہے. اور جب تو ایسا تصور کرے گا تو بھولے گا نہیں. طرح طرح کی گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں, ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے, اور اسے کہتے ہیں دیکھو گرم پانی پینا ہے, ٹھنڈا کہیں نہ پینا, کہیں برف کا پانی مت پی لینا, کولڈ ڈرنک مت پی لینا, گلا سڑ جائے گا, گلا بیٹھ جائے گا, اور چاول مت کھائیو. اس کے اوپر بندشیں لگی رہتی ہیں, وہ باقاعدہ نگرانی میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بہتر پوزیشن لائے تاکہ ہمارے ادارے کا ایک نام ہو
ہمارا ادارہ پروان چڑھے اور تعارف ہو۔ اس سلسلے میں الحمدللہ میں نے دیکھ لیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ قاری ارشاد صاحب 7 سال میں 20 پوزیشنیں لا چکے ہیں۔ کتنی؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ کون 20 کون لایا؟ قاری ارشاد صاحب کے بچے لائے تو قاری ارشاد ہی لے آئے، ان کا اسٹاف لے آیا، ان کے اساتذہ لے آئے، بچے کو تو انہوں نے ہی پروان چڑھایا ہے نا۔ تو جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ اس 7 سال کے مختصر عرصے میں تقریباً 50 حافظ بنے، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ میرے اندازے کے مطابق۔ کتنے؟ 70۔ لیجئے 20 کم بتا رہے تھے، ہم نے بڑا ظلم کر دیا تھا، اگر میں ادھر نہ دیکھتا تو 20 کم تھے، اور آپ یہ سوچتے کہ ہو سکے 40-50 سے کم ہو۔ 70 حافظ، 7 دہائی 70۔ ہر سال اگر 10 کا ایوریج لگایا جائے تو 7 دہائی 70، 70 تو بنائے حافظ، اور 20 مرتبہ ان کے بچے لائے پوزیشن، کبھی اول، کبھی دوسری، تیسری، کبھی چوتھی، اس طرح سے پوزیشنیں لائے۔ تو آپ بتائیے یہ جو پوزیشنیں لانے والے ہیں ان کے مدرسے کے طلبہ، وہ مدرسہ جس میں یہ کام کر رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ کون سے گاؤں میں ہے؟ بولو بولو۔ ٹوڈے میں ہے نا؟ یہاں ٹوڈے کے بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے بھائی؟ ٹوڈے والے ذرا ہاتھ اٹھائیو۔ ارے تو سارے ٹوڈے کے نکلے۔ چلیے، یہ مدرسہ آپ کا ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، اور جہاں جہاں یہ بچے گئے ہیں وہاں سے پوزیشنیں لے کر آئے ہیں۔ لیکن میں ابھی مدرسے میں ہو کر کے آیا ہوں، ایک کمرے میں میرا اندر داخل ہونے کا موقع ملا، میں یہ بات کہنے سے نہیں چوکوں گا اور کہوں گا کہ یہ طلبہ محنت کر کے پوزیشنیں لائیں اور آپ ان کے رہنے کے لیے صحیح چھتوں کا بھی انتظام نہ کر پائے۔ چھت گرنے کو تیار ہے اور آدھا تقریباً اس کا اتنا موٹا فرش گر چکا، اس کی اینٹیں آدھی گر چکی، آخر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ بھی پوزیشن بن جائے گی آپ کے لیے۔ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیں گے آگے کے لیے؟ ایک طرف تو آپ کے طلبہ کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ کے گاؤں کا نام روشن کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف بے توجہی کا یہ عالم ہے کہ ان کے سر کے اوپر اگر چھت ہے تو انتہائی خطرناک ترین منظر پیش کر رہی ہے۔ اب بتائیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس چھت کو تبدیل کرانا چاہیے یا نہیں؟ مدرسہ صحیح ڈھنگ میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر کسی کے پڑھتے ہوئے بچے کے سر پہ اس بے احتیاطی کے عالم میں کوئی اوپر سے سیمنٹ کا ٹکڑا گر پڑا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کیا حکومت پہ تالا لگواؤ گے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میرا ایک احساس ہے اور میرا ایک درد دل ہے، آپ کو اسے سمجھنا پڑے گا۔ مجھے عجیب سا لگا، ایسا لگ رہا ہے جیسا کوئی وارث ہی نہ ہو اور لاوارثوں کا کوئی کمرہ ہو۔ نہیں، نہ بھول ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے ان کے چاہنے والے پیغمبر ہیں، اور جب پیغمبر ان کے چاہنے والے ہیں تو رب کائنات ان کو چاہنے والا ہے۔ لیکن یہ آپشن آپ کے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے کہ اپنی سعادت کو حاصل کر لو، اپنی جنت کو بنا لو ان کی خدمت کر کے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے قرآن کی خدمت جس سے چاہے اسی سے لے سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے مزدور ہیں، رکشہ چلانے والے ہیں، پھیری کرنے والے ہیں، تیرے میرے گھر مزدوریاں کرنے والے ہیں، اور خدا نے ان کے یہاں قرآن کے حافظ اور عالم دین پیدا کیے ہیں۔ اور جو لوگ بڑے زمیندار، امیر، دولت مند، عہدے دار، باوجاہت اور باحیثیت سمجھتے ہیں اور بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، کھڑے دیکھتے رہ گئے ان کے یہاں ایک بھی قرآن کریم نہ ذرا بھی پڑھنے والا نہیں ہوا۔
یہ تو اللہ کی قدرت کے کرشمے ہے. وہ جس کو چاہے آگے بڑھا دے اور جس کو چاہے پیچھے ہٹا دے. جس طرح سے آپ اپنی دولت کو گری پڑی جگہ نہیں رکھتے ہو بلکہ چھپا کے رکھتے ہو، محفوظ جگہ رکھتے ہو، یا اکاؤنٹ اگر بینک میں کھلواتے ہو تو کسی معتبر بینک کو تلاش کرتے ہو، ہم اکاؤنٹ کھلوائیں گے اچھے بینک میں، اسی طرح میرا رب بھی اپنی دولت قرآن کو ہر دل میں نہیں رکھتا ہے. جو دل میرے رب کو پسند آئے گا اسی دل میں اللہ اپنی دولت قرآن کو رکھ دے گا. نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ اپنی دولت کو رکھتے ہو اچھی جگہ نا، تو خدا بھی اپنی دولت کو پسندیدہ دل میں رکھتا ہے. کوئی اپنے آپ کو سمجھتا رہے سو سمجھتا رہے. جس کے دل میں دولت قرآن نہیں ہے اس کا دل ویران اور اجڑے ہوئے علاقے کی طرح ہے، اور جس کے دل میں دولت قرآن ہے اس کا دل آباد ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب اور مفہوم ہے. اس لیے میرے عزیزو، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی پوری خدمت اور دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ہر اعتبار سے کرنی چاہیے. میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ مدارس کے حوالے کرتے ہیں اپنے بچوں کو. چند باتیں سنیے آپ. مدارس کے حوالے کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم اپنا بچہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اور ایک دور تو وہ تھا ہمارے بچپن کا جب باپ یہ جا کے کہتا تھا مولانا یہ بچہ لیجئے، ہمیں کامیاب چاہیے اور گوشت تمہارا ہے اور ہڈیاں ہماری ہیں. مطلب یہ ہوتا جس طرح چاہو سختی کرو، ہماری طرف سے ایک لفظ آپ کو نہیں کہا جائے گا، ہمیں بچہ کامیاب چاہیے. یہ تو اب ہونے لگے ہیں، یہ بے وقوفیاں تو اب ہونے لگی ہیں. جب دشمن نے طے کر لیا کہ ہمیں جاہل کے جاہل رکھنا ہے، بے وقوف کے بے وقوف رکھنا ہے، تو ہم بھی بے وقوف بن گئے. اور اگر ایک بچے کے طالب علم کے استاد نے 2 کمچیاں مار دی اور 2 ہاتھ مار دیے اور ماں کو پتا چل گیا، باپ کو دھکیل کر کے استاد کی بے عزتی کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے. اور استاد کی بعض دفعہ طالب علم کی محبت میں اپنے بیٹے کی محبت میں بے عزتی کر دینا، یا بیٹے کے سامنے استاد کو سفارشاً یہ کہہ دینا استاد جی ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، بچے کو کچھ نہ کہنا، کوئی بات نہیں، پڑھے گا پڑھ لے گا، نہ پڑھے گا تو دیکھا جائے گا. تو سمجھ لینا اس طالب علم کو اس کے گھر والوں نے تباہ اور برباد کر دیا. پڑھے گا ہی نہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا ہو اس طرح کہ بیٹے کے چکر میں ماں باپ نے استاد کو دبا لیا، برا بھلا کہہ دیا، بیٹے کو سہارا دے دیا اور پھر وہ پڑھ گیا ہو، اور آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کے ہمیں دکھائے کہ میرے باپ نے استاد کی بے عزتی بھی کی، اسے گالیاں بھی دی، اور پھر بھی میں نے قرآن کریم کا حفظ کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بہت کم نظر آئے گا. طالب علم کے لیے اتنا سہارا بہت ہوتا ہے. بہت سی دفعہ ایک درسگاہ میں کوئی طالب علم بدماشی کر رہا ہے یا سبق سنانے میں گڑبڑ کرتا ہے، بدذوق ہو گیا، موبائل آپ نے دے دیا، اس میں دیکھ کر کے زیادہ وقت لگانے لگ گیا اور قرآن کریم پر دھیان نہیں دے رہا. استاد نے اس کو ہلکی پھلکی سزا دی. کبھی کبھار ذمہ دار اور معتمین بھی اس کے پکش میں سہارا بن کر کے درسگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور اس استاذ کو روکتا ہے آپ کیا کر رہے ہو. ہم تو نہ جانے کیسے کیسے بچوں کو لاتے ہو تو مار مار کے بھگاؤ گے. یاد رکھیں اگر کوئی ذمہ دار بھی بر وقت استاذ کو جا کر طالب علم کے سامنے پکڑتا اور ڈانٹتا ہے، سمجھ لو وہ اہتمام چلانے کے قابل نہیں ہے، اور اس نے برباد کر دیا اس طالب علم کو اور اس نے برباد کر دیا اپنے مدرسے کو. یہ بات میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں. کسی ذمہ دار کو اگر استاذ کی اوپر ناگواری ہے تو تنہائی میں
अकेला होकर के उस्ताद तालिब इल्म उस्ताद उसको कहे मोहतमीम, लेकिन तलबा के सामने अगर आधा लफ्ज भी उस्ताद ने इसको इस तरह कह दिया जिम्मेदार ने कि जिससे तलबा को अपनी हिमायत नजर आने लग गई, तो समझ लेना आपने तलबा और असातिज़ा के दरमियान दरार पैदा कर दी। अब उस्ताद का फैज तलबा को नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। ये इतना आसान नहीं है, खुदा का कलाम है, इतनी आसानी से नहीं बैठ सकता है। मानता हूं कि सख्ती इस दर्जे नहीं होनी चाहिए जो नाकाबिल तहम्मुल हो जाए, लेकिन ये भी तो नागवार है कि अगर कभी सख्ती हो जाए तो आप किसी तालिब इल्म के सामने उस्ताद को नहीं डांट सकते हैं, और अगर आपने बहैसियत जिम्मेदार होने के उस्ताद को डांट दिया तो तालिब इल्म को सर से ऊपर उठा दिया। अब तालिब इल्म अपने उस्ताद की कदर हरगिज नहीं करेगा। उसका मफाद तो इसी में है ना कि मेरे मोहतमीम साहब बहुत अच्छे हैं, अब जरा जरा सी बातों पे मोहतमीम के कान भरेगा, उस्ताद और मोहतमीम के दरमियान में दरार पैदा हो जाएगी। मालूम हुआ उस्ताद जम ही नहीं रहे, एक महीना नहीं हुआ कि बदल गया, 2 महीने में बदल गए, तीसरे महीने बदल गए। जिन मदारिस में असातिज़ा नहीं ठहरते वहां पर तालीम का जनाजा निकलना यकीनी बात है। जहां असातिज़ा नहीं ठहरते वहां तालीम का जनाजा मोहतमीम अपने कंधों पे रख करके चलता है। खूब अच्छी तरह समझिए, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, उसमें कमी किसी भी तरफ से हो सकती है। बाज़ दफा किसी उस्ताद की तरफ से भी कमी हो सकती है, और बाज़ दफा जिम्मेदार की तरफ से भी कमी हो सकती है। जहां से कमी है उस कमी को खत्म करें। उस्ताद ये समझे मेरे रब तूने मुझे एक ठिकाना दे दिया है, मुझे दीन के खिदमत करने का मौका अता कर दिया है, और जिम्मेदार ये समझे मेरे परवरदिगार तूने मुझे हाथ पैरों की तरह से असातिज़ा अता कर दिए हैं। दोनों मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करें। मोहतमीम एक बाडी है, आज़ा उसके असातिज़ा हैं, दोनों को एक दूसरे के ताउन की जरूरत है। और फिर सारे मिलजुल करके तलबा के ऊपर शफकत के साथ मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मकामात हासिल होते चले जाएंगे। मेरे इन मारूज़ात को अगर कोई तनकीद समझ रहा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, खुदा के वास्ते माफ करें। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तजज़ियाती बात कर रहा हूँ। ये बात मुझे अर्ज करना बेहतर लगा इसलिए मैंने ये बात अर्ज कर दी। अगरचे अंदाज तो बहुत तल्ख है, लेकिन बहुत दफा इससे नुकसान पैदा होते हैं। अब ये असातिज़ा और ये तलबा मिलजुल कर और जिम्मेदार मिलजुल कर अल्लाह के दीन के खादिम बन गए। असल है मसला अल्लाह के दीन की खिदमत का, अल्लाह के कलाम की खिदमत का, अल्लाह के कुरान की खिदमत का। फिर सब मिल करके अल्लाह के कुरान की खिदमत करें, मेहनत करें। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हमारे हवाले किया है और ये समझ करके हमारे हवाले किया है कि हम अपने बच्चे को भेजते हैं, उसने स्कूल में नहीं भेजा, उसने आपके और हमारे हवाले किया है। अगर हमने मेहनत करके उन बच्चों के ऊपर सही माना में कुरान नहीं पढ़ाया। आज मैं एक जगह गया, सुबह में एक जगह हरिद्वार की तरफ थे हम, एक मदरसे में पहुंचे, बड़ी तारीफ की। अचानक हम दरसगाह के अंदर पहुंच गए, वो दिखा रहे थे अपना निजाम। मैंने एक बच्ची थी, बच्चियों की दरसगाह में ले गए, बड़ा अच्छा पढ़ने पढ़ाने का निजाम हमारे यहाँ। मैंने एक बच्ची को अचानक कहा जरा कुरान शरीफ पढ़ना, खुदा की कसम दिल रोया। क्या कर रहे हो? एक हर्फ भी उससे सही नहीं पढ़ा गया। बड़ा शर्मिंदा हुआ, खड़ा हुआ, यार इससे अच्छा तो इसको हम दरसगाह में लाते ही ना, तो ये कम से कम ये पोल तो ना खुलती, दूर दूर से दिखा देते, बस हो गया था काम। अगर तालिब इल्म को बच्ची हो या बच्चा, कई दफा बच्चियों के बारे में तसव्वुर कर लिया जाता, ये तो बच्चियों का दर्जा है, और बिठा दिया किसी ऐसे उस्ताद को जिस पे खुद पढ़ना नहीं आता है। ये गजब हुआ। लड़की हो या लड़के, हर एक के लिए काबिल उस्ताद की जरूरत है और बराबर बराबर मेहनत की जरूरत है।
قرآن تو برابر ہے نا، لڑکا پڑھے یا لڑکی، قرآن کے حروف کے مخارج نہیں بدلے جا سکتے ہیں۔ اگر قرآن کے حرف کا مخرج، مثلا با کا مخرج، تا کا مخرج، تھا کا مخرج، جو مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے ہے، وہی چیز عورت کے لیے ہے وہی چیز مرد کے لیے ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر بچیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بہت جم کے تعلیم دینا چاہیے۔ ان کی مضبوط تعلیم تو ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی، اس لیے کہ وہ بچیاں اگر اچھی پڑھی ہوئی ہوں گی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ خود سکھائیں گی اور گھر میں سکھائیں گی، مدرسے میں اس کا فیض پہنچے گا اور اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ اساتذہ اپنے لیے ان بچیوں کو جو اچھا پڑھنے والی ہے نعمتیں سمجھے، انہی کا فائدہ ہے مستقبل میں۔ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں گی، لے کے بیٹھیں گی، انہیں سکھائیں گی، سمجھائیں گی اور آپ کا اپنا فائدہ ہو جائے گا۔ بڑا آدھے سے زیادہ فائدہ گھر سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اب جب ہماری بچیاں ہی مضبوط نہیں، ہماری مستورات ہی مضبوط نہیں، تو گھر کی جو تعلیم ہو سکتی تھی یا نگرانی وہ تو کنڈم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب ساری محنت استاذ کے اوپر پڑ گئی۔ اس لیے بچیوں کو مضبوطی کے ساتھ پڑھانا یہ ہماری مدد سبب بنتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کیا ہے کچھ سوچ کر، تو میں ایک بات آپ سے کہوں گا گاؤں والوں، آپ کے یہاں ایک معمول چلتا ہے، آپ سے مراد توڑنے کے گاؤں والے ہی نہیں بلکہ عام طور سے گاؤں میں ایک معمول چلتا ہے، اگر کسی کا کوئی مر گیا تو مدرسے میں بھیجیں گے کہ جاؤ بلا کر کے لے آؤ۔ معتمیم کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ چندہ بھی لینا ہے، گاؤں میں رہنا بھی ہے۔ ان سے اگر ہم کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو مگرمچھ سے آدمی اگر ٹکراؤ مول لے تو پانی میں رہے گا کیسے؟ اس سے تو دوستی کر کے رہنا پڑے گا بھائی، یہ تو مگرمچھ ہے۔ یہ چودھریان جو ہے نا، یہ چودھری برادری، یہ مگرمچھ سے کم نہیں ہے۔ ڈھا دیں گے پکڑ کر کے، اچھا ہم سے ہی چندہ لیتا ہے، ہم ہی کو آنکھیں دکھاتا ہے، ہمارا فلاں مر گیا بخشوانے کے لیے بھی نہیں بھیجے گا تو پھر ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا صبح صبح جائیں گے مولوی صاحب بچوں کو بھیج دو، فاتحہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ اچھا صاحب، معتمیم صاحب نے بھیج دیے کسی کے روب میں، کسی کے دباؤ میں، اب وہ بچے جو 1.5 گھنٹے میں وہاں سے واپس لوٹ کر کے آئے ہیں، سبق کا ٹائم تو ان کا جا چکا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، مدرسے میں آنے کے بعد جتنا سورج چڑھا اتنا ہی ان کے دماغ میں سے سبق نکلا۔ اب مدرسے میں آنے کے بعد اس کا باپ بھی سبق نہیں سنا سکے گا، اور یہ ایک دن کی ترقی اکثر و بیشتر ماری جاتی ہے، اور اس ترقی کا خدا کے یہاں جواب دینے والا کون ہوگا؟ ذمہ دار جواب دے گا یا کوئی گاؤں والا جواب دے گا یا جس نے قرآن پڑھنے کے لیے بلایا ہے وہ جواب دے گا؟ اس کا جواب خدا کو کون دے گا؟ بہت آسان ہے یہ رواج بنا لینا کہ گھروں میں بچوں کو بلوایا جاتا ہے، بہت آسان ہے اسے رواج دے دینا، لیکن اس کی قباحت کے اوپر نظر رکھ کے مستقبل کے لیے جواب دہ ہونا، اس کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مدرسوں کے بچوں کو اپنے گھروں پہ صبح کے وقت میں بلانا یہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ معلوم نہیں آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے اس نقصان کو؟ بھائی جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے، حافظہ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور صبح کا ٹائم ان کے سبق سنانے اور ترقی کا ہے، اگر وہ ٹائم ان کا ہم نے دوسری جگہ خرچ کرا دیا تو مشکل ہو جائے گا، پھر یاد نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس رسم کو توڑنا ہوگا اور مدرسوں میں جا کر کے کہیں ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، بچے جو کچھ پڑھے دوپہر تک، دوپہر میں جب اٹھنے لگے چھٹی کا وقت ہو، ہمارے باپ کے لیے یا ماں کے لیے دعا کرا دینا، ایسا ثواب کرا دینا، تو جو کچھ پڑھا ہے، جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں، ایسا ثواب ہو جائے گا۔ آپ کے گھر پہ آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، مدرسے میں 4-6 گھنٹے پڑھ لیا۔ اس لیے گاؤں والوں کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں کے بھی ہو اور جو بھی ہو، میری اس بات کو گہرائی سے سمجھو گے اور یہ سمجھ کے چلو گے کہ اس میں بچوں کا نقصان ہے، تعلیمی نقصان ہے۔ اگر ان کا نقصان ہو گیا تو خدا کو جواب دینا پڑے گا، یہ جرمانہ بن جائے گا ہمارے اوپر قیامت کے دن کے لیے۔ اس لیے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ
کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گاؤں والے جب چاہیں جبھی مدرسے کے بچوں کو بلا لے. یہ بڑے اونچے کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں, یہ اتنے اونچے کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اتنے اونچے کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کو جبریل کو دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. جبریل جب رسول اللہ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے تو آقائے رحمت کا جسم کپ کپانے لگتا, دباؤ بن جاتا, آپ کے دانتوں میں دانت لگنے لگتے, آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا اور آپ کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگتا. اس قدر بھاری اور اس قدر عظمت والا کلام ہے جسے یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں, اور ہم بے دریغ اٹھا لیتے ہیں اور بے دریغ ان کا استعمال کر لیتے ہیں. اس موقع پر ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وہ بات بھول جائیے کہ مرنے والا ہمارا عزیز ہے, ہم صدمے میں ہیں, لہذا ہمارے لیے ہمارے آرڈر کے اوپر بچوں کو گھر آنا چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت میں بہت صدمے سے دوچار ہیں. خوب اچھی طرح یاد رکھنا, اصل اپنے اعمال ہیں, اصل اپنے اعمال ہیں. اگر رب نے کہا نماز پڑھو اور ہم نے نماز نہیں پڑھی, رب نے کہا زکات ادا کرو مالدار ہو گئے, ہم نے زکات ادا نہیں کی. خدا نے کہا کہ تم روزے رکھو, رمضان آ گیا, ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں. خدا نے کہا بیاج نہیں لینا ہے, ہم نے سود کھایا, ہم نے رشوت کھائی, ہم نے لوٹ مار کی, ہم نے دلالی کی, یہ سب کچھ کیا. تو یاد رکھیے ساری دنیا کے مولوی لے جا کے گھر میں گھسا دینا, قبر میں اگر گیا ہے تو پکڑ تو اس کی ہونی ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا اگر کسی کے ایک دن قرآن پڑھنے سے بخشا جانے لگے اس طرح, تو پھر تو ساری دنیا سیدھی سیدھی زبردستی جنت کے بالا خانوں میں جا کے بیٹھنے لگے گی. ہمارا بگڑ کیا رہا ہے کہ سب جنت میں جائیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت عطا کرے, لیکن میرے بھائی ایک بات تو بتاؤ, خدا کی بغاوت کر کے اور پھر بٹھا دو کسی حافظ جی کو کہ ذرا قرآن پڑھ دے, تو خداوند عالم تو بس اسی کام کے لیے رہ گیا کہ جناب والا قرآن پڑھ رہے ہیں, چلو بھائی جبرائیل بھیج دو انہیں سب کو جنت میں. پڑا کھایا ہو بیاج, پڑی پی ہو شراب, چھوڑنے دو روزے, کوئی بات نہیں, بس اس نے تو قرآن پکڑ کے بخشوا دیا. ان حافظیوں کو بولا کر کے یاد رکھو جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں تو اس کے اوپر اترتی ہی ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرنے کی. کچھ سمجھ میں آیا بھی یا نہیں آیا, یا ویسے ہی بیٹھے ہی؟ نماز پڑھ لیا کرو پابندی کے ساتھ, روزے رکھ لیا کرو. اب رمضان آئے گا, نہ جانے کتنے پھریں گے گٹکا خور, منہ میں گٹکا ڈال کے بات چیت کرتے وقت نیچے کو منہ کرے تو ٹپک پڑے گا, اوپر کو منہ کر کے بولا نہیں جا رہا, بناوٹ ہے بول رہا, آدھا سمجھ میں آ رہا آدھا سمجھ میں نہیں آ رہا, سڑان اور بدبو آ رہی ہے 1.5 گز کی دوری سے. اللہ کی قسم میں تو ہمت سمجھتا ہوں ان کی بیویوں کی جو ان سے بات کر لیتی ہیں قریب ہو کر کے گٹکا خور کے, ورنہ 1.5 گز دور بھی نہیں جایا جاتا. خداوند عالم نے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا اور جناب من منہ میں اس کو گندگی کو ڈال کر کے پھر رہا ہے. دانت بھی اس طرح لگنے لگتے ہیں جس طرح کے کوئی, بس اس سے تشبیہ اگر دوں تو شاید آپ کہیں گے کیا کہہ دیا, دانت بھی بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں اور بے فکر گٹکے کھاتے گھوم رہے ہیں. شام میں تو میاں میرا تو خرچہ 12 پوڑیوں کا ہے روزانہ, 12 گٹکے کھا لیتا ہوں, 12 گٹکے کھا لیتا ہوں تو کئی سال چلے گی یہ اتڑیاں؟ بڑی عجیب بات ہو گئی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ مسواک کرتے ہوتے, گھر میں اکثر و بیشتر مسواک کرتے رہتے, کیونکہ وحی آتی ہے, جبریل آتا ہے, فرشتے آتے ہیں, آپ منہ کو اتنا صاف رکھتے. پیغمبر کا منہ صاف ہے, پیغمبر پورا کا پورا صاف ہے, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یوں کہتی ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے, آپ نے استنجا فرمایا اور ہم فوراً ہی بعد استنجا خانے میں گئے تو دیکھا کہ خوشبو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, زمین نگل لیتی ہے, زمین نگل لیتی ہے. وہاں تو
پاخانہ ہی نہیں، خوشبو کا مجموعہ ہے۔ پیغمبر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی کیفیت اور کنڈیشن اپنے اعتبار سے، اختیاری اعتبار سے بڑی صاف ستھری رکھتے ہیں۔ اور امت کا یہ عالم ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت کے اوپر بھاری پڑ جائے گا تو ہر نماز کے وقت میں مسواک کو لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں مسواک واجبی طور پر کی جائے۔ یہ منہ کا معاملہ، اور ہمارے یہاں تمباکو ڈال، ہمارے یہاں گٹکے ڈال، سگریٹیں ڈال، بیڑی ڈال تھا بس۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب بیڑی سے ہماری تھکن سی اتر جاوے ہے تو بیڑی کو بھی منع کرے گا، تو وہ جو تھکاوٹ سی اترتی ہے، یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے۔ کسی کا تو بیڑی پی کر کے استنجائی اترتا ہے، تو اس کا ٹھیکہ لے لیا کیا؟ ایک تو وہ بستر میں بیٹھے بیٹھے پیے گا، بستر میں پینے کے بعد دوسری کو لگا کے اب جا رہا بھاگا ہوا استنجا خانے کی طرف، اور تیسری استنجا خانے میں بیٹھ کر لگا کر کے خوب اندر اتار کے اب زور لگائے گا، اب کہے گا ہاں پیٹ صاف ہو گیا۔ تو اگر کسی کا ایسی عادت بن گئی ہو تو بھئی اس کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے لیا۔ جو صورتحال ہے وہ اصل تو یہ ہے کہ غلط تو غلط ہی ہے، دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں ہے، کوشش کریں چھوڑنے کی۔ گٹکا کھانے والوں سے کہا جائے بادام کھایا کرو، اور میاں کہاں بادام خریدے جا رہے بھلا؟ ہم نے پوچھا تھا بادام 1000 روپے، بھائی کس کے بس کی بات رکھی 1000 روپے کلو خریدنا؟ ہم نے کہا منقع، کشمش اور یہ مغزیات کھایا کرو۔ اور یہ مولوی صاحب کس بات کا مشورہ دے رہے ہو؟ 1000 روپے کلو کسی سے خرید جا رہے؟ میں آپ سے تلواتا ہوں، آپ سگریٹ کا پیٹ تول لو، ایک پیکٹ 100 روپے کا جو والا ہے اسے تولیے آپ، اور کتنے کلو میں چڑھیں گے آپ اندازہ لگائیے، آپ پھر لگائیے کہ بادام کا بھاؤ زیادہ ہے یا سگریٹ کا بھاؤ زیادہ ہے۔ گٹکے کی پھاڑ کر کے وہ لگائیے، ڈالیے پلے میں اور تولیے، 1 کلو کا بٹا رکھ کر کے 1 کلو گٹکا کتنے کا بنے گا آپ اندازہ لگائیے، اور پھر بتائیے کہ ہمیں بادام کا، منقع کا، کشمش کا اور چلگوزے کا، اور ان کا بھاؤ زیادہ ہے یا ان کا بھاؤ زیادہ ہے؟ جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھاتے نہیں، گٹکا خوری میں اپنا کام چلا رہے۔ اس لیے بہت سارے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی یہ کام کرنے لگ گئے، گٹکے پہ لگ گئے، سگریٹوں پہ لگ گئے۔ نہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اچھی راہ کے اوپر چلنا۔ بہرحال بات تو یہ چل رہی تھی کہ مسابقہ ہے، اور مسابقہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ اس ادارے نے، آپ کے اس ادارے نے 20 مرتبہ اب تک مسابقے کو جیت لیا ہے الحمدللہ، اور اس نے آپ کے گاؤں کا نام روشن کیا ہے، آپ کا سر بلند کیا ہے۔ جہاں سے یہ جیت کر کے آئے وہیں یہ کہا گیا کہ یہ ٹوڈے کا بچہ ہے، تو یقین جانیے جہاں تک یہ ٹوڈے کی آبادی ہے ہر آدمی اس کی خوبی کے اندر شریک ہو گیا، اور ہر آدمی کا سر بلند ہو گیا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اس پر خوش ہونا چاہیے، نازاں شاداں اور فرحاں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حضرات مسابقے میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اگر ان میں سے کوئی طالب علم رہ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ناکام ہو گیا، بلکہ یہ سمجھنا کہ پوزیشنیں چونکہ اتنی ہی مرتب کی گئی تھی، اور یقیناً اس سے زیادہ کو پوزیشن نہیں دی جا سکتی ہے، بس اتنی ہی پوزیشنیں ملی، ورنہ تو در حقیقت اگر غور سے دیکھا جائے تو الحمدللہ جو میں آ کر کے مائک کے اوپر پڑھ گیا وہی پوزیشن لے۔ اللہ آگے آپ کو پوزیشن عطا فرمائے گا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ العزیز آپ آئندہ پھر پوزیشن لائیں گے، اور میرے نزدیک تو سبھی پوزیشن والے ہیں، بس یہ ہے کہ نقطے کے اعتبار سے پوزیشنوں کو طے کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ چند معروضات آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے بچوں کو کوشش کرنی چاہیے، آج کل کا شوق کچھ زیادہ ہو گیا، موبائل سے ذرا کچھ دور رہیں۔ طالب علم والا ہے، اگر وہ موبائل میں جائے گا تو سمجھ لو نقصان اٹھائے گا، کیونکہ دماغ اس کا ادھر گھوم گیا۔ اب جو میموری میں قرآن کریم آنا تھا وہ کم پڑ جائے گی، کیونکہ ایک یاد کرتے وقت میں تنہا ذہن کا خالی ہونا، یکسو ہونا بہت ضروری ہے، اور بچے کا ذہن یکسو رہا نہیں۔
اسی لیے کہا جاتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو حافظہ کرایا جائے، کیونکہ بڑے ہونے کے بعد ان کا ذہن گھومنے لگتا ہے، اس لیے جب ذہن گھومے گا قرآن کا حافظ جلدی سے نہیں ہوگا۔ اور جب ہمارے بچوں کا چھوٹوں کا ذہن موبائل سے گھومنے لگے گا تو جو یوں کہا کرتے تھے نا کہ بچپن میں حافظہ کراؤ، تو یہ بچپن رہا کہاں، موبائل نے تو اس کو جوان بنا دیا۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں آنا چاہیے۔ جو ماں باپ خوش ہو کر کے اپنے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ بیٹے جب جی کرے بات کر لیو، اچھا صاحب جب جی کرے بات کر لیو، سمجھ لو آپ نے اپنے بچے کا راستہ روک دیا۔ آپ استاد سے کانٹیکٹ رکھیں اور 5-4 دن میں ایک مرتبہ بات کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہو بچوں کی تو آپ کو انہیں موبائل سے تھوڑا پیچھے ضرور رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور پھر کہتا ہوں کہ جس ادارے نے آپ کا نام روشن کیا ہے ذرا جا کر کے اس کو دیکھ لینا اندر سے، اگر کوئی کچھ کمی بیشی ہے تو اس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بہترین مسجد انہوں نے آپ سے مل کر کے اور آپ سے تعاون لے کر کے بہترین مسجد کھڑی کر دی ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ تعمیر جو پرانی عارضی تعمیر ہے اس تعمیر کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ بچے ایک اچھی تعمیر میں بیٹھ کر کے اللہ کا کلام حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔